آپ کی شاعری میں دیکھا گیا ہے کہ آپ نے ہر کسی کے لیے شاعری کی ہے. بالکل کی ہوئی ہے. کسی ایک صنف میں نہیں کی، آپ نے ہر انسان کے لیے شاعری کی. میرے خیال میں شاید میرے سے پہلے ٹرانسجنڈر پہ نظمیں نہیں لکھی گئی تھی. عورت کے لیے بہت سارے لوگوں نے شاعری کی تھی، ٹرانسجنڈر کے درد کو نہیں بیان کیا گیا تھا. پھر جیسے مطلب ایک مزدور کے لیے شاعری، پبلک کے لیے شاعری جتنی میں نے کی ہے. محبت کی شاعری ایک الگ معاملہ ہے، وہ ہمارے شروع سے ہمارے کلاسک میں ایک چیز شامل ہے. اور یہ جو آپ ابھی میر صاحب سے گفتگو کر رہی ہیں کہ رزق کی غیر مساوی تقسیم کے معاملات ہیں سارے، جیسا آپ نے گاڑیوں کا کہا نا، بیسیکل مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ مطلب اب میرے پاس رزق آ بھی گیا تو میں بجائے دینے کے میں ہمیشہ یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس سے بڑی گاڑی لینی ہے. تو یہ غیر مساوی تقسیم جو ہے حقوق کی، یہ ہماری ساری جو حقوق کی استحقاق ہے، یہ ساری اسی کی وجہ سے، سارے مسائل اسی کی وجہ سے. اگر کبھی ہمارے یہ جو تقسیم ہے نا حقوق کی، یہ اگر برابر ہو جائے، یہ اگر معاملات مساوی ہو جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. مسئلہ اتنا غربت نہیں ہے. غربت تو ہے بھی صحیح، یہ نہیں جیسا آپ نے کہا کہ غربت ہے، بالکل مسائل ہیں. مسائل ریاست کی وجہ سے اتنے نہیں. انہوں نے فرمایا کہ انسان کو انسان کے لیے جینا چاہیے. تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کروبیاں. بالکل. تو میری عبادت کے لیے تو فرشتے بھی بہت تھے. اتنے فرشتے ہیں لا تعداد، جو کبھی سجدے میں کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں کھڑے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہیں، کوئی ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہیں. مجھے عبادت کے لیے انسان کو میں نے پیدا ہی نہیں کیا. میں نے انسان کو انسان کا درد سمجھنے کے لیے پیدا کیا. جب اللہ انسان کو بنا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا میرے رب اس کو کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا. تو فرشتوں نے سوال کیا تھا اللہ سے، تو اللہ نے کہا یہ میرا نمائندہ ہے زمین پہ، میں اپنا نمائندہ بھیجنے لگا. تو اب اللہ کے نمائندے، جس سے خالق کائنات خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے، وہ نمائندہ زمین پہ آ کے خون ریزیاں کر رہا ہے، وہی جو فرشتے کہہ رہے تھے، حق تلفیاں کر رہا ہے. اور وہ سلسلہ بلا کے وہ سارا کہ اس کی وجہ بیسک یہی ہے کہ ہمارا نفسیاتی مسئلہ، انسان بنیادی طور پر حریص ہے، فطری طور پر حریص ہے، لالچی ہے وہ کہ بس یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، حکمرانی ہو، سارا کچھ ہو. وہ نفسیاتی مسئلہ ہے ہمارا. اور اب وہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، اب وہ سلسلہ بڑھ رہا ہے. خالق کائنات نے خود فرمایا ہے کہ میں یہ جو مزدور کے ہاتھوں کے چھالے ہیں، میں ہزاروں محراب، ہزار سجدے، رسول خدا نے فرمایا ہزار سجدوں والے محرابوں والے ان پہ قربان کر دوں، یہ جو ہاتھوں کے چھالے ہیں ان پہ. اور ایک ہم ہے کہ مطلب ٹھیک ہے عبادت کرنی چاہیے، لیکن جب خالق خود فرما رہے ہیں قرآن میں بھی کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ معاف ہو جائے گی. دیکھیے یہ جس آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں تو حقوق العباد بھی تو کوئی چیز ہے نا. بالکل، وہ بھی تو عبادت ہے. بالکل، ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھنی. اصل عبادت بھی ہوئی ہے. بالکل، کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، بینگ اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ شاید جو عبادت نہ کی گئی، میں اس میں شاید ہمارے کافی سارے مولانا صاحب ابھی ہمیں سن رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ جو معافی، کیونکہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، شاید اس عبادت نہ کرنے کی معافی مل جائے، لیکن جو انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کی معافی وہی انسان دے گا جس کے ساتھ آپ نے کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے ان کا جو حق ہے وہ چھینا ہے، اس کی معافی تو اسی نے دینی ہے، اور وہ بھی پھر آپ ہی کے جیسا انسان ہے. سب سے بڑی بات یہ، تو جب آپ اس کا حقوق کھا رہے ہیں تو وہ آپ کی معافی نہیں کھا جائے گا. یہ اس بارے میں ہم نہیں سوچتے. خیر، یہ ایک بڑی بحث آئی، ایک وہ بحث آئے جی کا ڈیپ بہ گئی، یہ بڑی ڈیپ کانورزیشن ہے مجھے لگتا ہے. اور ہاں، اور پھر ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ہم جب اس کانورزیشن میں پڑھتے ہیں تو ہمارے پھر وہ کہتے ہیں فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں، الگ الگ جگہ سے الگ الگ چیزوں پہ فتوے جاری ہو جاتے ہیں اس بات پہ. خیر جی، پر وہ عبادت جے کا انسانن جلا کا آسانی ڈئی کئی ویندی ہے، ان عبادت جا جے بحصہ ہیں وہ ایسا اگر تشریف فرما ہیں تاجی پوری آرگنائزیشن ہلی رہی ہے. الحمدللہ آپ شاعری کے انداز سے ہی پیش کرتا ہوں. بالکل، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ ہمارے لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں، اور یہ باتیں حقیقت ہیں، بالکل حقیقت ہے، لیکن آپ جیسے لوگ جو لفظ ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں کچھ دیر کے لیے صحیح، لیکن ان کو سکون ضرور پہنچاتے ہیں. جی، محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے. وہ آپ نے حساسیت کی بات کی، میر صاحب نے بھی. تو مغرب میں کسی زمانے میں شاعروں کے لیے اور جو لکھنے والے تھے، رائٹرز تھے اور سائنسدان، ان کے لیے ایک الگ بستی بنا دی گئی تھی، اس کا نام اہلیہ رکھ دیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے ان کو ہر چیز، ہر فیسلٹیز، تمام سہولیات ان کو میسر کی جائیں کہ ان کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ان کا وہ نہ رہے، کیونکہ یہ اتنے حساس لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو اگر فیس کرنا، وہ بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں ان کی شاعری کے، ان کے آرٹ کے، تو ان کی مصوری کے،
اور ان کی تخلیقوں کے جو ہے وہ مسائل، جیسے فرما رہے تھے نا میر صاحب کے آج کل کے جو مسائل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان مسائل کو، ان تکلیف کو بھوگیں گے نہیں تو پھر وہ اندر سے ویسا لاوا نکلتا بھی نہیں ہے. تو ایک نظم اسی حوالے سے ہے، ہماری دھرتی کے سارے مسائل بھی ہیں، سندھ کے بھی وہی مسئلے ہیں، بلوچستان کے بھی وہی ہیں، اور ہمارے سرائکیوں کے بھی وہی ہیں، تقریباً ملتے جلتے معاملات ہیں. ریاست سے بھی ظاہر سی بات ہے گلے شکوے ہیں لوگوں کو، انسانیت سے بھی ہیں، اور یہ معاملات میں ایک نظم میر صاحب کے لیے پیش کرتا ہوں آپ کی نظر بھی. عدالتاں دی سڑک گلیندے اساڈے پیراں تے نیل پائے گئے. عدالتوں کی سڑکیں ڈھونڈتے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے نیلے چھالے پڑ گئے ہیں. عدالتاں دی سڑک گلیندے اساڈے پیراں تے نیل پائے گئے. اساڈے بالاں دے پیر بھیڈاں دے پچھو بھجدے ہمیشہ دھرتی دے تپدے پنڈے تے تھرما میٹر دے وانگ رہ گئے.